إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. محترم سامعین اور سامعات، دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اس نے آج ہمیں اور آپ کو کچھ دین کی باتیں، ایمان کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد ہم مکتب جعلیات دعویٰ سینٹر جس کو کہتے ہیں آپ حضرات، ثنائیہ قدیم ریاض کے ذمہ داروں کے بھی شکر گزار ہیں، خصوصاً اپنے عزیز شیخ منصور صاحب کے، جنہوں نے ہمیں بھی یاد کیا اس موقع پر، اور اسی بہانے آپ حضرات کی ملاقات بھی ہو جا رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر بیٹھنے اٹھنے اور اس پروگرام کی برکت سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے اور سب کی مغفرت اور سب کے لیے توشے آخرت بنائے. آمین آمین. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنے کا موقع مل رہا ہے. بھائی اور بہنوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اسی کی مناسبت سے میں نے سورۃ الانفال کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی ہیں، آیت نمبر 2، 3 اور 4. اور آپ نے سنا کہ ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ، آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر جو پائی جاتی، ہم ہر چیز کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنے دین، ایمان اور اپنے اخلاق اور کردار کے معیار ہمارا کیا ہے اور ہم کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا خامیاں ہمارے اندر ہے، اس پر ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کے لیے محاسبہ نفس ضروری قرار دیا. اپنا محاسبہ کریں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. لوگوں ذرا دیکھو اور کرو، محاسبہ کرو کہ کل قبر ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس کے متعلق تم کیا کر رہے ہو، کیا تمہارا کردار، کیا تمہارے گفتار. اس کے لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ،
چاہیے کہ ہر انسان اس پر غور کرے، اپنا محاسبہ کرے۔ کتنی پیاری بات امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ کر لیا کرو، کرتے رہو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اور جو انسان اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے واقعی اپنی اصلاح بھی کر لے تو اس کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے اور کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ہم صحابہ کرام کے بارے میں جب پڑھتے ہیں، کتنے صحابہ کرام اللہ اکبر اسی اپنے محاسبے نفس اور فکر کی غرض سے اللہ کے رسول کے پاس آتے اور سوال کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث، ایک شخص آتا کہتا ہے، یا رسول اللہ مل ایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، کیا مقصد تھا؟ سائل جو ہے صحابی بھی ہے، مہاجر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، سارے نیکیاں کر بھی رہا ہے، ہماری طرح غافل نہیں ہے، وہ بڑے نیک اعمال میں مشغول ہے، لیکن فکر ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے مطلوب کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یا رسول اللہ مل ایمان، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم مومن بن چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، کیسے ہمیں پتہ چلے؟ دیکھیں صحابی، نہ روزے کا مسئلہ ہے، نہ نماز کا مسئلہ ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ معاملات کا ہے، صرف اپنے ایمان کا، ایمان ہی پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔ فکر ہے کہ ہمارے اندر ایمان آیا، جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جس ایمان پر جنت کا وعدہ ہے، جس ایمان پر کامیابی اور آخرت کی فوز و فلاح، وہ ایمان ہمارے اندر ابھی آیا کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ابھی وہ ایمان حاصل ہی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ مل ایمان، یا ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے، میں مومن بن چکا ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کے اندر یہی فکر پیدا کرے۔ اسی لیے آج میں نے موضوع آپ حضرات کے سامنے اٹھایا۔ اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایمان آ چکا ہے کہ نہیں؟ تمہارے اندر وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جس ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے، اور جس ایمان کی ہم نے تمہیں دعوت دی، جس پر آخرت کی نجات اور کامیابی ہے، وہ ایمان تمہارے اندر آیا ہے یا نہیں میں نہیں بتا سکتا، بس تم کو ایک وصول، ایک فارمولہ پیش کر دیتا ہوں، اسی فارمولے، اسی میزان اور ترازو پر خود اپنا فیصلہ کر لو کہ تم مومن ہو کہ نہیں مومن ہو۔ کلمہ تو پڑھ رہے ہو، کلمہ پڑھ لیے، روزہ رکھ لیتے ہو، جہاد کر لیتے ہو، ہجرت کر، ساری نیکیاں کر چکے ہو، لیکن اب یہ کہ ہاں تمہارے اندر وہ ایمان آ چکا جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جس ایمان پر جنت و جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، یہ تو میں تمہارے روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کو دیکھ کے میں نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کا انداز، آدمی کے غور فکر کی دعوت آپ کس انداز سے دے رہے، میں نہیں بتا سکتا، بس ایک چیز تم کو بتا دیتا ہوں، ایک معیار، ایک میزان، ایک ترازو، ایک فارمولہ، خود اس پر تم فیصلہ کر لو کہ واقعی تم مومن بن چکے یا کہ نہیں۔ یا رسول اللہ بتائیے، آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فانت مومن۔ اللہ کے بندے، جب نیکیوں سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، نیکی دیکھنے، نیک عمل کرنے، نیکیوں کا موسم آنے سے تمہارا دل، تمہارے دل میں فرحت، مسرت، خوشی محسوس ہو، نیکی سے تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، وساعت کا سیئاتوں کا، اور گناہوں اور برائیوں سے تمہارا دل تنگ ہو، تمہارا دل پریشان ہو، تمہارے دل میں گھٹن محسوس ہو، فأنت مؤمن، تو سمجھ جاؤ کہ تمہیں ایمان نصیب ہو چکا ہے۔
तुम अल्लाह ताला का नजदीक मोमिन बन चुके हो। ये दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। इस कसौटी पर तुम अपना फैसला करो। इदा सर्रत का हसनातु वसाअत का सय्यिआतु फअंत मोमिन। जब तुम्हें नेकियों से खुशी महसूस हो और गुनाहों और बुराइयों से तुम्हारे दिल में नफरत पैदा हो तो समझ जाओ कि तुम मोमिन हो। और दोस्तों, यही वो मियार है जो अल्लाह ने कुरान में मुकर्रर किया है। हर हदीस उसकी असल आपको कुरान में मिलती है। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वअलमू अन्न फीकुम रसूल अल्लाह लौ युतीउकुम फी कसीरिन मिनल अम्रि लअनित्तुम वलाकिन्न अल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। यही वो मियार है। ये अल्लाह ताला का फज़ल व करम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला का तुम पर बड़ा फज़ल व करम है। क्या किया उसने? हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ईमान की शाखों की वो सारी चीजें जो ईमान से जुड़ी हुई हैं, चाहे छोटी हो बड़ी, अल्लाह ने हर अच्छे नेक अमाल जो ईमान का एक हिस्सा है, अल्लाह ताला ने नेकी और ईमान की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैवस्त कर दी। वलाकिन्न अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान यानी और ईमान और ईमान से जुड़ी हुई सारी नेकियां जो हैं, नेक अमाल, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में पैवस्त कर दी। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और तुम्हारे दिलों में 3 किस्म के गुनाह होते हैं, हर किस्म के गुनाह की नफरत पैदा कर। नंबर 1, कर्रहा इलैकुमुल कुफ्र, कुफ्र और शिर्क की नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी। वल फुसूक, और गुनाह कबीरा की नफरत डाल दी। वल इस्यान, और गुनाह सगीरा की भी नफरत पैदा कर। अल्लाह ने फरमाया, जब ये तुम्हारे अंदर आ गई, वलाकिन्न अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यना फी क़ुलूबिकुम, ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों को मुज़य्यन कर दिया ईमान और ईमानिया से, हर किस्म की गुनाह की नफरत पैदा कर दी। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, ये हैं जिनको हिदायत। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा, ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें हम सबको अपने ईमान का जायजा लेने की तौफीक अल्लाह ने। जब हम अपने ईमान का जायजा लेंगे तो जब हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलेगा और एहसास होगा। हमने जो आयत पढ़ी है दोस्तों, इसमें एक सच्चे और हकीकी मोमिन की 5 अलामतें, 5 निशानियां अल्लाह ने बयान। जब ये 5 अलामतें और 5 निशानियां हमारे अंदर पैदा हो गई और हमने अपने अंदर पैदा कर लिया तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नसीब होता है। एक शहादा अल्लाह ताला देते हैं, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये हैं हकीकी और सच्चे मुसलमान। इख्तिसारन उन 5 अलामतों और निशानियों का हम तज़किरा करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना, इन्नमा के माने आते हैं सिर्फ, अरबी ज़बान में कहते हैं हस्र का कलमा है। इन्नमा के माने फकत, सिर्फ। इन्नमल मुमिनून, मोमिन तो सिर्फ वही होते हैं, मोमिन तो सिर्फ वही होते हैं। कौन? जिनके अंदर 5 निशानियां पाई जाएं। नंबर 1, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वही होते हैं
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ان کے دل وجل دہل جاتے ہیں، ڈر اور خوف پیدا کانپ جاتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں مومن وہ ہیں کہ جن کے دل میں ایمان کی محبت، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور عظمت، محبت اس طرح سے پیوست ہو چکی ہے کہ اللہ کے مرضی کے خلاف کوئی بات بھی ہو یا ایسی جو کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا سبب بنتی، اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک انسان کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، احساس نہیں، کسی نے کہا یا فلان اتق اللہ، اللہ کے بندے آپ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، فوراً اس کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا تھا ابھی تک۔ اللہ تعالیٰ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں، اس کا ایمان، اس کا تقوی، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور محبت، اللہ تعالیٰ کا جلال اسے مجبور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی فوراً اپنے گناہوں سے باز آ جائے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن کی شان تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو ہیلے بہانے ٹال مٹول کے بجائے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو سن لیے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ بڑی اہم خوبی ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، سورۃ الحج کی آیت، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اے ہمارے نبی، آپ اس بشارت سنا دے ایسے لوگوں کو، بشارت سنا دے ایسے لوگوں کو جو اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اذا ذکر الذین، یعنی وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا پیغام پہنچ جائے تو ان کی دل دہل جاتے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا احساس ہوتا ہے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور اس گناہ اور برائی کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دوستو، ہمارے اندر یہی خوبی پیدا ہو جائے کہ ہم سمعنا واطعنا کے مصداق بن جائیں۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، کرنے کی چیز ہے تو اس پر عمل کرنے لگیں، اور اگر چھوڑنے کی چیز ہے ہم کر رہے ہیں تو اس چیز سے فوراً اس کو چھوڑ کے توبہ استغفار کر لیں۔ یہ پہلی خوبی ہے اور یہی عباد الرحمن کی علامت اور نشانی بیان کی گئی ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے سامنے اندھے گونگے بہرے نہیں بنتے بلکہ اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اور یہی انسان کی ہدایت کا سب سے بڑا
निशान और हिदायत याफ्ता की सबसे बड़ी अलामत, और अल्लाह ने इसको निशानी मुकर्रर की है। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फयत्तबिऊन अहसना। ऐ नबी मेरे उन बंदों को खुशखबरी सुना दें कि अच्छी बातें सुनते हैं तो फौरन उस पर अमल करने लगते हैं, उस पर उसकी पैरवी करने लगते हैं। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है। हम हिदायत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हर वक्त नमाज में मांगते हैं हिदायत। आज जुमे के दिन है, जो हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ता उसने भी 10 मरतबा मांगा होगा, अल्लाह हमें हिदायत की राह बता। अगर हम अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर रहे हैं, हमारा दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत के लिए आमादा है और अल्लाह का हुक्म आते ही हमारी गर्दन झुक जाती है, तो दोस्तों समझ जाओ कि हाँ, हमारे अंदर हकीकी ईमान आ चुका है। और अगर नहीं ऐसा तो हमें अपनी इस्लाह की जरूरत है। एक मिसाल देते हैं कि किस तरह से सहाबे कराम या असलाफ, अल्लाह उसके रसूल की बातें आ जाए, हुक्म आ गया, पैगाम पहुंच गया, फौरी तौर पर कबूल कर लें। जुमे का दिन है, सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हंबल वगैरह की रवायत, जुमे का दिन था। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जुमे की नमाज में जैसे आज सफ़ें लगी हुई हैं, इस तरह से इंतजाम नहीं था। जैसे हम किसी दर्स में इज्तिमा में बैठ करके दर्स और वाद नसीहत सुनते हैं, ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर आ जाते हैं और चारों तरफ से लोग नबी अलैहिस्सलाम को के सामने बैठ जाते। हर इंसान की निगाह नबी अलैहिस्सलाम पर होती थी और खुतबे के बाद सब बंदी करके नमाज पढ़ती थी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस दिन लेट हो गए थे, वो अभी मस्जिद में नहीं आए थे। आप मिंबर पर गए तो देखा कि लोग इधर उधर मुंतशिर हैं, कोई यहाँ खड़ा है, कुछ वहां खड़े हैं, बातें करते हुए। आपने फरमाया इजलिसु इजलिसु, लोगों अपनी जगह पर बैठ करके खुतबा सुनो, यानी खड़े होकर के नहीं, इजलिसु बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ करके खुतबा सुनो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों को हुक्म दे रहे हैं, इजलिसु इजलिसु इजलिसु, अपनी जगह पर बैठ जाओ बैठ जाओ। नबी अलैहिस्सलाम इस तरह से नसीहत कर रहे हैं, बैठ जाओ। अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अभी जूता जहां उतारा जाता है मस्जिद के दरवाजे पर, जहां जूता उतारा जाता है वहीं अब्दुल्लाह बिन मसऊद बैठ गए। अल्लाह अकबर। आज फरमाया अब्दुल्लाह वहां क्यों बैठ गए? कहने के या रसूल अल्लाह, जब मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे कानों में आपकी आवाज पहुंची, इजलिसु बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया ताकि आपकी फरमाबरदारी में ताखीर ना हो जाए। ये है ईमान का तकादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये खूबी हमारे अंदर पैदा कर दे। नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, एक चीज और मिसाल दे दें, कहते हैं कि नबी मदीने तैयबा, इस सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत, कहते हैं अहल मदीने कानू अखबस अन्नास कैलन, दुनिया में सबसे बदतरीन दुकानदार, ताजिर, कारोबारी लोग, झूठ फराड वाले, ये मदीने के लोग, मदीने के लोग सबसे बदतरीन, अखबस अन्नास, सबसे बदतरीन कारोबारी। लेकिन कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने तैयबा आए और लोगों के कानों में आयत पड़ गई, कानों ने आयत सुनी, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम वज़नूहुम। जब ये आयत सुनी कि बर्बाद हुए, जहन्नम में गए वो लोग जो नाप और तौल में धोखाबाजी करते हैं, कमी बेची करते हैं। कहते हैं इस एक आयत को सुनने के बाद मदीने वालों ने इतनी इस्लाह कर लिया, वकानू अहसनन नास कैलन, दुनिया के सबसे बड़े अमानतदार और सच्चे ताजिर मदीने तैयबा के लोग। ये है दोस्तों, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम, अल्लाह ताला ये चीज हमारे अंदर पैदा कर दे। दूसरी खूबी है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। दूसरी खूबी है कि जब उनके सामने या उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयात, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब
नबी की सुन्नत, नबी की हदीसें, जन्नत और जहन्नम का तस्करा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हकाम पेश किए जाते हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान ताजा हो जाता है, ईमान में जला पैदा हो जाती है और इस तरह से वो उनका ईमान जो मुरझाया रहता है ताजा हुआ उसमें खुशी महसूस होने लगती है। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म सुन करके उनका दिल तंग नहीं होता बल्कि ईमान बढ़ जाता है, ताजगी आ जाती है, शौक और जज्बा अमल करने का पैदा हो जाता है। ये उनकी दूसरी खूबी है जिसकी आज बहुत जरूरत है। आज हम और आप जरा देखें, अल्लाह ताला को हुक्म बताया जाता है, कुरानी अहकाम पेश किए जाएं, नबी की सुन्नत पेश की जाए, अमल करने का जज्बा होता है, ईमान में इजाफा होता है या कि हमारा दिल तकलीफ महसूस करता है। किसी मुसलमान को अगर वो कोई गलत काम कर रहा है जरा उसको टोक करके उसको नसीहत करके देखें, जर्रा बराबर आज अक्सर लोगों के ईमान इतने कमजोर हो चुके हैं और इस अलामत से ऐसे महरूम हो चुके हैं कि वो जर्रा बराबर खुश नहीं होते, इस्लाह नहीं करते, बल्कि उल्टे बहस मुबाहसा करने पर जम जाते हैं। अल्लाह ताला इस बदतरीन खसलत से हम सबको बचाए। और ये बेहतरीन जो अलामत है दोस्तों, वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, ये खूबी हमारे अंदर पैदा कर दे। हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या जानते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते थे, एक दिन रोते बैठे हुए हैं, सिद्दीक अकबर का उधर से गुजर हुआ, पूछा अबू हंज़ला क्या बात है, तुम अल्लाह के रसूल की मजलिस में नहीं आए, कहीं रोज हो गए, गायब क्यों हो गए? वो रोते हैं, कहेंगे ना फका हंज़ला, तो अबू बकर बात असल ये है कि हंज़ला मुनाफिक हो गया है और मुनाफिक अल्लाह के रसूल की महफिल में कैसे जाए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अल्लाह के बंदे कैसे मुनाफिक हो गए तुम, क्या कह रहे हो तुम जैसा मुसलमान मुनाफिक हो सकता है? कहा नहीं, अल्लाह की कसम मुनाफिक हो चुका हूं। कैसे हो गए? तो उन्हें बताया कि अल्लाह के रसूल की मजलिस में रहते हैं, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा होता है, दीन की बातें होती हैं तो ईमान इतना बढ़ जाता है, मालूम पड़ता है जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। लेकिन जब पलट करके घर आते हैं, आपकी मजलिस से उठ गए और घर में आए, अपने कारोबार बीवी बच्चों में लग गए, तो ईमान की वो कैफियत बाकी नहीं रहती। यही तो निफाक है। अल्लाह अकबर। ऐसा कभी ईमान की थोड़ा सा ईमान में फर्क आने लगा, कमजोरी आने लगी तो उसको निफाक समझा करते थे। और आज हमारे अंदर कोई इसका तस्वुर बाकी ही नहीं रह गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ करो खूबी पैदा हो। सिद्दीक अकबर के तो हमको भी होता है, सिद्दीक अकबर को भी रोना आ गया, लेकिन सिद्दीक अकबर ने कहा चलो अल्लाह के रसूल के पास। नबी अलैहिस्सलाम के पास आए और आने के बाद तज़किरा किया कि अल्लाह के रसूल हम लोग तो मुनाफिक हो गए, क्योंकि आपके मजलिस में रहते हैं ईमान की बड़ा ताज़ा और आपकी मजलिस से जाते हैं तो ईमान हट जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हरगिज़ नहीं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तुम हमारे यहाँ से जाने के बाद भी मोमिन ही रहते हो। ईमान में चढ़ाव उतार जो होता है ये निफाक नहीं है, दीनी महफिलों की ये बरकत है। हमारी मजलिस में जब बैठते हो, हमारे सामने आते हो, कुरान की बातें, दीन की बातें, हदीस की बातें सुनते हो तो तुम्हारा ईमान इतना ताजा हो जाता है, तुम्हें जन्नत और जहन्नम मालूम पड़ता है कि नजर आ रही है। लेकिन जब यहाँ से जाते हो तो दुनियादारी में फंस जाने के बाद तुम्हारा ईमान थोड़ा सा कम हो जाता है, मुरझा जाता है, असर अंदाज हो जाता है, इसमें फर्क आ जाता है। तो ये निफाक नहीं है, ईमान ईमान का तकादा है कि दीन की बातों से ईमान बढ़ जाए और दीन की बात से दूरी पर ईमान हट जाता है। फिर आपने फरमाया अल्लाह की कसम लौ तदूमुन अला मा तक़ूलून इंदी, अल्लाह की कसम मेरी मजलिस में और जिक्र के वाद नसीहत की मजलिस में जो तुम्हारा ईमान रहता है, यकीन ईमान यहाँ से जाने के बाद भी बाकी रहे तो तुम रास्ते में जाओगे तो तुम्हारा ईमान इतना बढ़ा होगा कि फरिश्ते मुसाफा मिलाने में अपना फख्र समझेंगे।
اور یہاں تک کہ اگر تم بستر پر چلے جاؤ تو بستر بھی فرشتے تم پر بستر پر بھی فرشتے تم سے مصافحہ ملانے کے لیے پہنچ جائیں۔ تو دوستو یہ بہت بڑی خوبی ہے آج مسلمانوں کو فلمیں دیکھنے میں، وہ بھی کہیں میچ دیکھنے میں، کھیل کود کرنے میں، ڈرامے دیکھنے میں تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن نماز میں ذرا لمبی نماز ہو جائے تو غصہ ہونے لگتے ہیں۔ کہیں مشاعرہ ہو یا قوالی کی مجلس ہو تو پیسہ دے کر کے ٹکٹ لے کر کے گھنٹوں جاتے ہیں۔ کہیں دینی محفل درس و تدریس ہو تو وہاں بیٹھنے نہ ان کو بڑا بھاری پڑے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ حقیقی ایمان مومن نہ ہونے کی علامت ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری خوبی ہے دوستو وعلی ربہم یتوکلون، عقیدے کی بات ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پر توکل کرتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کبھی خوشی اس کو میسر ہوتی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی فراخی ہے، کبھی تنگی ہے، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ اس انسان اس دنیا کے اندر طرح طرح کی مشکلات میں رہتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ، حقیقی مومن کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے، اپنے جائز ضروری اسباب وسائل اپنا لینے کے بعد ہر چیز کے لیے اللہ نے کچھ اسباب و ذرائع مقرر کی ہیں، ان اسباب و ذرائع کو اپنا لینے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے۔ یہ توکل ایمان کی ایک بہت بڑی شاخ ہے اور ایمان کی علامت ہے، اور دنیا میں انسان کو امن و امان، راحت، سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر موقع میں مدد کرتے ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث علامہ البانی اس کو صحیح میں نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک انسان اپنے اہل ویال سے بڑا تنگ تھا، بیچارہ نوکری نہیں مل رہی ہے، روزی مزدوری نہیں مل رہی ہے، بیوی بچے کھانے پینے کے لیے پریشان، فاقے پر فاقے ہونے لگے، تنگ آ کر کے بیچارہ گیا کہیں نوکری مزدوری کرنے کے لیے، وہ بھی نہ ملا، روتا ہے گڑگڑاتا ہے، کہیں کوئی ذریعے معاش نہیں بن پا رہا ہے۔ ایک دن باہر کہیں گیا کہ ڈھونڈ کر کے لائے، کچھ نہ ملا، پلٹ کر کے آیا، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کچھ تمہیں ملا؟ بیوی کہتی نہیں کچھ نہیں ملا۔ شوہر پھر بیچارہ پریشان ہو کر کے گھر چھوڑ کر کے باہر چلا گیا، میدان میں چلا گیا، جنگل میں میدان میں جا کر کے روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بیوی جب دیکھتی ہے کہ شوہر کو کام ہی نہیں مل رہا ہے، بچے بھوکے ہیں، پریشان ہے، کئی دن ہو گئے فاقے، گھر میں نہ اناج ہے، نہ غلہ ہے، نہ چاول ہے، نہ کھانے کوئی انتظام، بھوکے بچوں کو دیکھ کر کے عورت کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس نے وضو کیا۔ اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے چکی پتھر کی آتی تھی، ایک پتھر اوپر تھا رہتا، دوسرا نیچے، پتھر پر چکی سیٹ کر دی، لکڑی تھی، چولہا جلایا، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد وضو کی اور نماز پڑھنے لگی اور کہتے اللہ تو نے مجھے شوہر دیا، شوہر ناراض ہو کر کے چلا گیا، بھگ گیا، پتہ نہیں کہاں ہے، کہاں جاؤں ڈھونڈنے کے لیے، اللہ تو نے لکڑی دیا، جلانے کے لیے چولہا دیا، لیکن پکانے کے لیے آٹا نہیں، پکانے کے لیے چاول نہیں، اناج اور غلہ نہیں، اللہ تو نے چکی تو دیا ہے لیکن اناج پیسنے کے لیے نہیں دیا، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا اللہ فقامت التنور فسجرتها وقامت الروح فوضعتها، گئی کہتی اللہ ہم نے چکی سیٹ کر دیا، چولہا جلا دیا، اللہ بس اب رزق دینے والا تو ہے، عورت بیچاری نماز پڑھنے میں کھڑی۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیرتی ہے تو چکی چل رہی، آٹا گر رہا ہے، روٹی پک کر کے تیار ہو رہی ہے۔ اللہ رزق ایسے حیرت کی بات ہے،
ایک عورت اللہ کی ذات پر اگر حقیقی توکل کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی امداد کرتا ہے. شوہر کتنی دیر تک باہر رہے گا, پلٹ کر کے آیا تو دیکھتا بھی بڑی خوش کچھ ملا, کہا جلدی آئیے, یہ روٹی دیکھے پک پک کے نکل رہی ہے. نبی علیہ السلام اپنے گھر میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے وہ شخص آیا اور پتھر اٹھا کر کے, چکی اٹھا کر کے دیکھنے لگا کہ آٹا کہاں سے آ رہا ہے. آٹا آنا بند, اب روٹی پکنا بند. ناراض ہو کر کے, اب پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس گیا. یا رسول اللہ, میرے گھر میں اللہ کی برکت آئی تھی, آٹا چکی سے گر رہا تھا, روٹی چولہے سے پک کر کے نکل رہی تھی, اور ہم گئے چولہا چکی اٹھا کر کے دیکھنے لگے آٹا کہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول, آٹا بھی بند ہو گیا, روٹی بھی بند ہو گئی, اور جیسے پہلے محروم تو ویسے پھر محروم ہو گئی. آئندہ کے لیے پتہ نہیں آٹا ملے کہ نہ ملے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو تمہیں مل رہا تھا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اگر یہ شخص فرمایا اما انہ لو لم یرفعها ولم, اگر یہ انسان چکی کو کھول اٹھا کر کے پتھر یہ نہ دیکھنے لگتا کہ ہاں آٹا کہاں سے نکل رہا ہے, ایسے چھوڑ دیتا تو قیامت تک یہ چکی چلتی رہی تھی اور آٹا اس کو ملتا رہتا, لیکن اس نے اس کو اٹھا کر کے رزق بند کر دیا. تو دوستو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ رب العالمین کی ذات پر جو توکل کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر ہم صحیح توکل کریں تو اللہ ہماری ایسی مدد کرتا ہے. نمبر 4 دوستو نماز قائم کرنا. اللہ اکبر, سب سے بڑی علامت سچے مومن کی نماز ہے, علامت نماز ہے. آج مسلمان سال میں صرف ایک مہینہ رمضان میں, ہفتے میں صرف ایک دن جمعے کو نماز پڑھتا ہے, باقی نماز چھوڑ دیتا ہے. دوستو بڑی بدترین چیز ہے. ایمان مومن کی بڑی عظیم ترین نشانی اقامت صلاۃ ہے, 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا ہے. مسلمانوں اگر سچے نمازی ہم بن جائیں تو ہماری بڑی مشکلات دور ہو جائیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, ہمیں وصیت کیا 3 باتوں کی, لا تشرک باللہ, خبردار ابو درداء تم شرک کبھی نہیں کرنا. گھر سے تمہیں کاٹ کر کے تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں, آگ میں جلا دیا جائے, جل جانا, لیکن شرک نہیں کرنا. نمبر 2 ولا تترکن صلاۃ مکتوبہ, خبردار کبھی فرض نماز نہیں ترک کرنا. کیوں؟ اگر فمن ترکھا, جس نے فرض نماز ترک کر دیا, فقط بریت منہ الذم, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں عزت, اس کے رزق, اس کی حفاظت, اس کے عروج, اس کے ترقی, اس کے خوشحالی کا جو وعدہ کیا ہے, نماز انسان ترک کر دیتا ہے تو اللہ سب چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. آج مسلمانوں کی محرومی کا سب سے بڑا سبب ترک نماز ہے. دوستو نماز کی پابندی کرو, بغیر نماز کے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. آج رزق کی پریشانی, بیماری کی پریشانی, روٹی کی پریشانی, بچے جوان ہو جائیں, شادی کی پریشانی, ہر قسم کی پریشانی ہے, اور ہم جھوٹے تعویذ لے کر کے پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں. سب کی نماز سب سے بڑی پریشانی دور کرنے کی عمل کی چیز ہے. نبی علیہ السلام کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی, وضو کر کے نماز پڑھتے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر و صلاۃ کے ذریعے نماز اللہ کی مدد حاصل کرو. اسی طرح سے دوستو 5ویں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنا. زکوٰۃ تو ہم نکالتے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ہر اللہ تعالیٰ کے نیک کام, اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی بھی نیک کام ہو, یتیم, مسکین, مساجد, مدارس اور دیگر چیزیں, جہاں بھی موقع آ جائے, اللہ نے جو ہمیں رزق دیا ہے اس رزق سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اجر و ثواب حاصل کریں. مال کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. اسلام کے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو مال سے
تعلق رکھتے ہیں. ہم اگر اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں گے تو بہت سارے اسلامی امور کامیابی کے ساتھ انجام پائیں گے. اور اگر ہم بخیلی کنجوسی کریں گے بہت سارا نقصان اور خسارہ ہوگا. اسی لیے اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ 5 علامتیں و نشانیاں ہیں. اللہ نے بیان فرمایا جس شخص میں یہ 5 چیزیں پائی گئی اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں. جب حقیقی مومن بن جائیں گے تو ساری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں مشکلات میں نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. حقیقی مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں عروج و ترقی کا، نصرت اور مدد کا. ہم حقیقی مومن بن جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیز نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے اندر کے تار. اب بھی آج اگر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے تو یقیناً آج دنیا میں ہم عزت اور سخروی کی زندگی گزاریں. لیکن مشکل ہے. ہم مومن تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ایمان چاہتے ہیں، اسلام چاہتے ہیں، لیکن ہم اسلام پر عمل اور ایمان کو اپنانا نہیں چاہتے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سچے مومن یہ ہیں اور ان کو 3 انعام ملے گا. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات مقرر کر، بڑے اعلیٰ درجات عطا کریں گے. نمبر 2، مغفرت، ان کے گناہوں کی مغفرت کریں گے. اور نمبر 3، ورزق کریم، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنائے، نام کے بجائے کام کا مسلمان، اور ایسا مومن بنائے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور وہ ایمان اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عطا کرے جس ایمان پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا پر ہمیں غلبہ دینے کا وعدہ عطا کیا ہے. بلا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی مومن سب کو بنائے جو دنیا والوں کے لیے رحمت بنے اور کسی لیے زحمت نہ بنے. ہماری ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے بارا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ہم آپ تمام حضرات کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آپ حضرات نے محفل رچائی اور بچائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل